اللہ الرحمن الرحیم ولا يصح العمل بالوصف قبل الملائمة لأنه أمر شرعي وإذا ثبت الملائمة لم يجب العمل به إلا بعد العدالة عندنا وهي الأصل لأنه يحتمل الرد مع قيام الملائمة فيتعرف صحته بظهور أصل صبر کر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نزدیک وصف اس کا جو قیاس کی وصف ہے اس کا رکن چل رہا ہے نہ قیاس کا رکن چل رکن تو رکن کیا ہے؟ وہ وصف ہوتی ہے جس کے ذریعے حکم متعدی ہوتا ہے، جس کے ذریعے بسم اللہ۔ تو ہمارے نزدیک وصف کیا وصف جو علت بنتی ہے نا منصوص کے حکم کی، وہ وصف صالح بھی ہو معدل ہو۔ معدل کس طرح کہ جن سے حکم معلل بے میں اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اب اس پر بات چل رہی تھی اور بنانی بصلاح الوصف سے پہلی صورت چل رہی ہے کہ وصف کی ملائمت کیا ہے۔ وصف کی ملائمت کیا ہے کہ وہ وصف موافق ہو ان علل کے جو علل منقولہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا سلف سے۔ وہ سمجھے ہی انہوں نے مثالیں بھی دیتی ہیں آگے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان، اب اگلی بات گل سمجھ، جب وصف کی ملائمت ثابت ہو جائے نا کس کی، تو اب یہ وصف کسی اور میں پائی جائے تو کیا عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے یا کہ اور چیز بھی ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صحیح عمل بالوصف ملائمت سے پہلے، ملائمت سے پہلے تو صحیح نہیں کہ اس کو علت بنائیں اور اس پر حکم مبنی کریں جب تک ملائمت نہ ہو اس وقت تک، اور موافقت عمل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ امر شرعی ہے، اس لیے کہ کون لینا ہوا یہ الوصف، یہ وصف کیا ہے؟ امر شرعی ہے۔ تو جب تک ملائمت نہیں ہوگی، موافقت نہیں ہوگی، عمل صحیح نہیں ہے۔ آگے سمجھ آخر نے کیا کہ جی عمل بالوصف صحیح نہیں ہے جب تک ملائمت نہیں، موافقت ثابت نہ ہو، جب تک وصف کی موافقت مانا کر لیا ہے اس وقت تک عمل بالوصف۔ ایک منٹ پڑھ لا، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں صحیح عمل بالوصف بائیں ہن سنا جی شو کیویں بائیں تصویر جیڑی آتی تو کھانے چ نہیں پیندی بھی ایک ہی سمجھایا جا رہا ہے جی، بائیں طور کہ بنایا جائے وصف کو علت حکم کے لیے اصل میں اور ثابت ہو اس وصف کے ساتھ حکم کس میں، اے ہی عمل کرنا، اے عمل ہے کہ اصل کے اندر تو حکم ثابت ہے نص کے ساتھ، لیکن بھئی اس اصل میں حکم کی علت یہ وصف ہے، لہٰذا یہ وصف فلاں فرع میں پائی گئی ہے، لہٰذا وہاں یہ حکم متعدی ہوگا۔ یہ ہوتا ہے کہ عمل بالوصف کی عمل بائیں طور کے بنایا جائے وصف کو علت کس کی، اصل میں، اور پھر ثابت ہو اس وصف کے ساتھ حکم، انہوں نے عمل بالوصف۔ تو یہ صحیح نہیں ہے قبل الملائمت، ملائمت سے وہ ملائمت جس کا ذکر ابھی پیچھے دسیا نے کل بھی مطلب کی ہے جی، موافقت خاص مقصد سی، اور یہ شرط اول ہے کس کے لیے
کہ وصف کے لیے ملامت ہوگی تو عمل ہوگا، ویسے عمل ہی صحیح نہیں ہے، اور وصف کی ملامت کے بعد موقوف ہے وصف شرط ثانی پر، موقوف ہے وہ شرط ثانی عند ابی حنیفہ اور ہے، عند شافعی اور ہے، سنیں ہی عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ وہ شرط ہے تاثیر، جیسا کہ اس کا بیان آ رہا ہے۔ وہ شرط کون ہے کہ وصف کے اندر تاثیر ہونی چاہیے۔ ملامت کل لگے تو سمجھان تے تاثیر اگوں آندی پہ جے پرسوں پڑھے انوار العلوم یا انوار العلوم پہلا انوار یار، اچھا جی، اور وصف کون ہے؟ وہ نہ ثانی شرط کون ہے؟ کما سیجی و بیان ہو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مخیلہ علی الخالہ، ان کے نزدیک ثانی شرط کون ہے کہ خیال میں ڈالے کہ حکم اس کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے جی، سنیں۔ اور راز اس کا وہ ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے، کل سبق پڑھی ساری گل ہے جی۔ لِأَنَّهُ یہ کیوں ضروری ہے بھئی عمل بالوصف ملامت سے پہلے تو صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وصف امر، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ علل شرعیہ کون مثبتہ للحکم ہوتی ہیں، مثبتہ وہ علل شرعیہ کہ ہماری کلام ہے جن میں، سنیں نا، تو علل شرعیہ محض خبری لأن العلل دی محض پہچانا جاتا ہے، ان کی پہچانی جاتی ہے ان علل کی صحت شرع شریف کی جانب سے، جب کہ ہوں گی وہ علل موافقہ کس کے؟ ان علل کے جو منقول ہیں کس سے؟ اے شابہ سے۔ یہ وجہ ہے کہ بھئی یہ وصف جو ہے یہ امر شرعی ہے، امر شرعی بہی معنی کہ بھی چونکہ جب تک اس کی علل منقولہ کے ساتھ موافقت ظاہر نہیں نہ ہوگی اس وقت تک یہ وصف نہیں۔ انج تا نہیں نہ بھی ہر منصوص لے دی جیڑی وصف کٹ کے جتھے پائے گی حکم نہ متعدی کیتی ہو، انج تا نہیں نا، آخر واسطے کو قانون ہے نا۔ حنفیاں دے نزدیک ہے کہ مقیس لے کی جو علت نکالنی ہے، ایک تو اس کی ملامت ہونی چاہیے، دوسرا آگے آ رہا ہے کہ اس کی تاثیر ہونی چاہیے، تب اس کو علت مانیں گے، پھر جس جگہ پائی جائے گی وہ حکم شرعی متعدی ہوگا۔ مجتہدین نے جڑیاں نویاں چیزاں وچ حکم متعدی کرنا ہے، اگر پیچھے کو قانون پڑتال نہ ہوئے تو حکم متعدی کرن تے پچھلیاں ساریاں ان جائز سمجھ کے کرنا ہے کہ کوئی نہیں، تو وہ تو ساری عمر ساری زندگی شریعت کے خلاف کر دے رہے جی۔ اس وجہ تو پوری محنت پڑتال کہ منصوص لے کی علت کون سی ہوتی ہے جو اس حکم کی علت بن سکتی ہے، تاکہ پھر وہ علت جہاں پائی جائے بھئی وہ جہاں پائی جائے گی وہاں نص نہیں ہے نا، تب بھی تو وہ حکم متعدی کر رہے ہیں، تو جب نص نہیں ہے تو وہ نئی چیز ہے، کیا ہے؟ اب اس کے اندر حکم نافذ کرنا ہے جائز کا یا عدم جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو اب یہ جائز ہے یا جائز نہیں کے لیے اگر پوری پڑتال ہونی چاہیے نا، تو وہ جو علت ہے منصوص لے کی اس پر یہ شرطیں بیان ہو رہی ہیں کہ منصوص لے کی علت کون بنتی ہے جی۔ کوئی نہیں یار سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تو ان کی سمجھا رہے ہیں جی۔ لہٰذا اور دیکھو دروں اس لیے کہ وصف کیا ہے، سنو، اس لیے کہ علل اگو انما یوتا علل شریعہ، وہ علل شریعہ جو مثبتہ ہوتی ہیں کس کے لیے؟ وہ علل شریعہ کہ ہماری کلام جن میں ہے، یہ علل شریعہ محض پہچانی جاتی ہے ان کی صحت شرع کی جانب سے، تو جب ہو اذا کانت جب کہ ہوں وہ علل کیا کن کے؟ کن سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، اجماع سے، اور قبل ظہور حاضر المعنی، اس معنی کے ظہور سے پہلے بتاؤ کیف یعمل بالوصف، اس وصف کو آگے متعدی کر کے فرع میں حکم جاری کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے سمجھیں، اس لیے کہ یہ معنی یعنی موافقت ملامت وصف میں بمنزل صلاحیت للشاہد کے ہے، اوم ہور مسلمان عاقل بالغ ایک قائم مقام اس دے وے
ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਲਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਬੂਲ ہے یہ مطلب یہ پیچھے دس کیا ہے کہ یہ ملامت وصف کے اندر ایسی ہے جیسے شاہد کے لیے صلاحیت، وہ کیڑی شے ہے؟ اسلام اور بغیر صلاحیت کے تو بس اسی طرح یہاں بھی جب تک ملامت نہیں ہوگی وہ وصف وہ اس کے ساتھ حکم ثابت ہو ہی نہیں سکتا جی۔ اگلی گل ویکھ ہن واپس چل، اور نہیں صحیح عمل وصف کے ساتھ ملامت سے پہلے، اس لیے کہ وصف امر شرعی ہے جی، اور نہیں صحیح عمل وصف کے ساتھ ملامت سے پہلے اس لیے کہ وصف امر شرعی ہے، اور نہیں صحیح عمل شابہ ٹرو ہوگا ملامت سے پہلے اس لیے کہ وصف امر شرعی ہے۔ اگے دیکھ، جب ثابت ہو گئی نا ملامت، اب عمل جائز ہے، نہیں واجب عمل بالوصف، نہیں واجب مگر بعد العدالت عندنا، عدالت جب ہو جائے گی پھر عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ کیا کہے؟ لہٰذا جب ثابت ہو گئی ملامت تو وصف پر عمل کرنا جائز تو ہے، واجب نہیں ہے، واجب تب ہے جب عدالت ثابت ہو جائے گی، یہ ہمارے نزدیک۔ آگے سمجھ، اور وہ عدالت وحی الاثر، وہ اس وصف کا اثر ہے، وہ اس وصف کا، اس لیے اب خلاصہ نکلا کہ ہمارے نزدیک علت مؤثرہ ہوتی ہے، علت تو اس مؤثرہ میں ملامت بھی آتی ہے اور اثر بھی آگے آ رہا ہے، دونوں ملا کر اس کا نام رکھتے ہیں علت مؤثرہ۔ ہمارے نزدیک عدالت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ سن دروں، وجہ یہ ہے، دھیان کریں میں، اس لیے کہ یہ جو وصف ہے نا جو موافق تو ہے لیکن اس میں اس کا ابھی اس کی عدالت نہیں ہوئی ہے، تو وہ وصف اعتماد رکھتی ہے رد کا، وہ وصف باوجود ملامت موجود ہے، ملامت موافقت موجود ہے، لیکن وصف رد کا اعتماد رکھتی ہے۔ سنیں اگلا مسئلہ بعد دیجیے، کیا کہ جی؟ وجہ یہ ہے کہ وصف عدالت سے پہلے ملامت کے ساتھ رد کا ملامت باوجود ہے کہ موافقت پائی گئی ہے لیکن پھر بھی رد کا اعتماد رکھتی ہے، اور سمجھا جی کہ میں، اور جب ثابت ہو گئی موافقت، اور جو کل دے لگے پڑھنا تو نہیں واجب عمل بھی اے اے وصف صالح ہو گئی جی، ہن معدل ہونی ہے جی، اس پر عمل واجب بلکہ جائز ہے، بلکہ عمل جائز ہے، بئی معنی کہ اگر عمل کیا جائے اس وصف پر تو عمل نافذ ہو جائے گا، یہ مطلب ہے، جائز کا مطلب ہے اگر اس پر ہو جائے گا۔ اور واپس چلو بھئی، نہیں واجب مگر بعد عدالت کے، مگر وہ عدالت جو کہ یہ ہمارے نزدیک ہے، یہ اور عند شافعی اصحاب شافعی رضی اللہ عنہم کے نزدیک نہیں واجب عمل بعد الملامت مگر بالاخالہ، مگر بالاخالہ، سنیں، اور اخالہ عند شافعیہ معین کرنا علت کو اصل میں بس صرف ظاہر کرنی مناسبت اس کے درمیان جی، و بین العلم من ذات الاصل لا بنص ولا بغیرہ، خلاصہ بے مجرد وقوع خیال علت فی قلب المجتہد کہ ایس حکم دی علت فلانی ہے، اینا خیال کافی ہے، بغیر نظر کرنے نص کے شاہد آخر بے حکم علیات ہی کے بغیر ہی صرف یہ خیال کہ مجتہد کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ مناسبت بھی ہو، پھر خیال بھی آ جائے کہ یہ علت ہے، تو کہتے ہیں کافی ہے۔ سنیں ادھروں بیخ ہن وذالک، اور جڑا ساڈے نزدیک اور ضروری ہے وذالک، یہ بات اس لیے ہن مثال دے اندر قضا وچ، اس لیے کہ نہیں واجب قاضی کے لیے یہ کہ فیصلہ کرے
रजुल साले लिशहादत मस्तूर उल हाल की गवाही के साथ काजी पर फैसला करना वाजिब नहीं होता। फैसला करना वाजिब नहीं है। जायज़ है, फैसला कर दे, बाद में गवाह गलत हो गए तो फैसला रद्द भी हो जाएगा। ये कहा कि रद्द का एहतमाल है जी, लेकिन जायज़ है, फैसला कर सकता है। हाँ ना, जब तक ना ज़ाहिर हो उसकी दियानत। हाँ, अगर फैसला किया तो बस इसी तरह हाल है वसफ़ में, बस नहीं वाजिब अमल बिल वसफ़ जब तक अदालत से पहले अमल जायज़ है, नाफिज हो जाएगा, लेकिन वाजिब नहीं। और वो अदालत क्या है? वह अल असर है। अच्छा, ये वाजिब क्यों नहीं है? पहले वाजिब इसलिए कि वसफ़ एहतमाल रखती है रद्द का शारे की तरफ से। वसफ़ ध्यान करें, बावजूद मुआफ़क़त के क़याम के, बावजूद उन मकीस लैब नाल जो ना वो मुशब्बा बे समझी होगी तां गल समझ आवेगी। जैसा कि शाहिद एहतमाल रखता है रद्द का सलाहियत के क़याम के बावजूद, सलाहियत का रद्द का वो सलाहियत की है कि शख्स अकेले बालिगे हो रहे मुस्लिम है। क्यों रद्द का क्यों एतमाद रखता है? क्योंकि कितने आकिल बालिग होर मुस्लिम हैं, लेकिन हैं वो कि कोई नहीं। तो लिहाजा ये तो मरदूद, जो फासक होता है वो तो मरदूद शहादत होता है जी। इत्थे आके मसला फसदा है ना ज़्यादा भी शरी जड़े मसाइल ने ना, मिसाल तौर ते भी मेरे को किसी बंदे दो बंदे आके गवाही देंदे ने कि जी मौलवी उस्मान ने बीवी नूं तलाक दिती, उस्मान मुनकर है, मैं को नहीं दिती। हुण वो जिहड़े दो बंदे ने वो शरी मौलवी जी आदल होण ते फिर तो गल मन्नी जाएगी। तो जी वो दोवें पिंड दे यार ने कदी नमाज नहीं पढ़ी ते इस्तंजा सिर्फ बट्टे नाल करदे, पानी धोण दा वाली कोई नहीं आउंदा। हुण इन्हां दी गवाही शरण दे किसी खाते दी कोई नहीं है। क्यों मौलाना मुझ साहब दसो को पढ़ा? मतलब असल मसला इत्थे आके फसदा है कि कितनियां ही चीज़ां ने भी जिथे वो जिहड़े गवाह ने वो मियार ते नहीं उतरदे जी। ये गल समझदे पे भी जदों फैसला नाफज करना है ना भी, आखिर वेखो ना दो बंदियां गवाही दी जी, इन्हें साढ़े सामने गवाहां कोलों कसम नहीं चुवाई दी, आ जाएगा बाबू शहादत, उन्हां दी तादील ते सलाहियत वेखी दी है। सलाहियत तो हो गई कि भी ये आकल भी ने, बालग भी ने, मुसलमान भी ने, होर भी ने, अगर अमरीका के गुलाम भी ने लेकिन मसला मौलवी जी अगला है पे नमाज कोई नहीं, दाढ़ी मुँह तो कोई नहीं। ये मसले सारे जड़े ना इत्थे आके फसदे ने कि आया इनकी बात मानी जाएगी कि नहीं जी। ये मसला बड़ा आम मसला है, कोई छोटा नहीं जी। कि इसके बावजूद वो फासक है, मरदूद शहादत है, तो बस इसी तरह बाज़ औसाफ साले तो हैं, साले हैं, इसलिए इस बात की कि उनको इल्लत बनाया जाए किसके लिए, लेकिन वो जायज़ है कि इन शारे कि वो अल्लाह रसूल के नज़दीक इल्लत ना हो, पहले उसकी तासीर साबित करनी होगी, अदालत साबित करनी होगी। क्योंकि वसफ़ नहीं है इल्लत बेनफ्स ही, बल्कि वसफ़ शारे के बनाने के साथ वो इल्लत बनती है, वैसे तो नहीं है ना। अल्लाह अकबर। चल मैंने क्या, और जब साबित हो गई मुआफ़क़त तो नहीं वाजिब अमल मगर बाद अदालत के हमारे नज़दीक, और वो अदालत असर है यानी इल्लत का मुअस्सिर होना, इसलिए कि वसफ़ एहतमाल रखती है रद्द का बावजूद मुआफ़क़त के कायम होने के। जी, और जब साबित हो गई मुआफ़क़त तो नहीं वाजिब अमल वसफ़ के साथ मगर अदालत के बाद हमारे नज़दीक, और अदालत असर है इसलिए कि वसफ़ एहतमाल रखती है रद्द का बावजूद मुआफ़क़त के कायम होने की। शाबाश ने क्या मुलामत तो नहीं वाजिब अमल वसफ़ के साथ मगर अदालत के बाद हमारे नज़दीक, और अदालत असर है इसलिए कि वसफ़ एहतमाल रखती है रद्द का बावजूद क़याम मुलामत के, मुआफ़क़त के क़याम के बावजूद फ़ायोता
صحته لظهور أثره في موضع من المواضع بس اب اس کا اثر یہ علت مؤثرہ ہے، یہ کتوں پتہ لگنا ہے؟ پہچانا جائے گا، پہچانی جائے گی علت کی صحت اس کے اثر کے ظہور کے ساتھ کسی جگہ میں مواضع سے۔ یہ شرع شریعت کے اندر فلاں جگہ حکم کی علت بنی ہوئی ہے، حکم کی وہ شرع پہ 4 قسم آ رہی ہیں، جو نون وار کی پڑھیاں سنساریاں جی، یہ بنی ہوئی ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ علت اثر کرتی ہے۔ ہاں جی، پہچانی جائے گی علت کی صحت علت کے اثر کے ظہور کے ساتھ کسی جگہ میں مواضع سے، کسی حکم۔ سنیں تسی ایک مزدور لے کے کم واسطے اچانک بندہ آندا بلے بلے یہ لبا یار کمال ہی، میں انہوں اتنے کم کر دیں ویکھے یقین میں تو حیران ہو گیا، ایڈا محنت نال مزدور ہی ہو جا بندہ کم ہی کونیا کردا، تے بندہ خوش ہو گیا جی اچھا بندہ لب گیا جی۔ ہاں جی سمجھے ہی کیا کہ بلا پہچانی جائے گی علت کی صحت علت کے اثر کے ظہور کے ساتھ کسی جگہ میں جگہوں سے جی۔ سنیں اگلی گال پھر پڑھ دیں ہم، اینو پہلے پڑھیے۔ پس پہچانی جائے گی علت کی وصف کی صحت وصف کے اثر کے ظاہر ہونے کے ساتھ کسی جگہ میں مواضع سے۔ او کیو اور وہ یہ ہے کہ ثابت ہو وصف، ثابت ہو، ہاں آگے آ رہا ہے، ثابت ہو نص کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ کیڑی شے ثابت ہو؟ وصف کا علت للحکم ہونا، وصف کا ہونا یہ ثابت ہو کس کے؟ پھر ایک باری ثابت ہو یہ اثر کے ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ثابت ہو نص کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ وصف کا علت ہونا حکم کے لیے، وصف کا علت للحکم ہونا یہ ثابت ہو۔ نص کے ساتھ اب یہ جو نص کے ساتھ ثابت ہوگا نا او بزرگوں، وہذا یہ 4 قسم پر ہے۔ یہ اون اشاری دی گل دھیان نال سنو، یہ کتنی قسم پر ہے؟ نمبر 1 اول یہ کہ ظاہر ہو اثر عین اس وصف کا عین اسی حکم میں کیا کہ جی؟ یہ کہ ظاہر ہو عین اسی وصف اثر عین اس وصف کا، خود اسی وصف کا خود اسی وصف کا اثر ظاہر ہو عین اسی حکم میں۔ پھر ایک اور میں ظاہر ہو اثر عین اسی وصف کا عین اسی حکم میں، یہ نو متفق علیہ ہے، یہ نو کہ یہ تو علت مؤثرہ ہے ہی ہے جی۔ اور تاثیر عند شافی بند ہے اسی نو میں خاص کر کے، وہ اندر نے علت مؤثرہ صرف یہی ہے کہ علت مؤثرہ موجود ہے نص کے اندر، علت موجود ہے نص کے اندر، اور وہ اسی حکم کی علت بھی بنائی گئی ہے شرع شریف کے نزدیک، یہ مؤثرہ ہے۔ سنیں انہوں نے مثال دیں دینی، جیسا کہ عین طواف عین سور ہرہ میں، جیسا کہ اور بنفس خود بعین ہی بنفس ہی، آپ او قلم او بقلم خود ہو بھلا ہو کہ یہ جو عین طواف ہے نا اس کا اثر ظاہر ہے عین سور ہرہ، کیونکہ ان دے وچ ذکر ہے کہ بلی دا جھوٹا نجس نہیں، ان دی علتوں سے حدیث دے وچ سونے بیان فرمائی ہے جی۔ سنیں تو اب اس وصف کا اثر واضح ہے اس حکم میں، کس میں کہ بلی کا جھوٹا، کیونکہ یہ وصف ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ ثابت ہے ہونا طواف کا علت عین اس، اور حکم کون ہے؟ اتنے ظاہر یہ پہلے ہو کہ ظاہر ہو عین اسی وصف کا اثر عین اسی حکم میں۔ نمبر 2 ظاہر ہو عین اس وصف کا اثر حکم کی جنس میں، کیا کہ ظاہر ہو عین اس وصف کا اثر حکم کی جنس میں، پھر ظاہر ہو عین اس وصف کا اثر حکم کی جنس میں۔ ایک جنس ہے جن تھلے 2 فرد نے، ایک آ تے ایک آ، جنس ایک کے، سمجھا رہی 2 فرد، اے جڑا فرد ہے نا ان دے وچ شریعت نے دسیا بھی ایتھے اے علت ہے،
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਫਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਸ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ذرا, ਉਹ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ। جیسا کہ صغر، جیسا کہ دھیان کریں جی، صغر علت ہے کیونکہ ظاہر ہے ہونا صغر کا علت ولایت المال میں بالاجماع، کہ ولی کو صغیرہ کے مال پر مال میں ولایت ہے، ولی کو یہ اثر اس کا ثابت ہے بالاجماع۔ اور مال ولایت المال یہ جنس ہے حکم نکاح کی، ولایت المال حکم نکاح کی یہ جنس ہے، یعنی ولایت۔ پس صحیح ہے بنایا جائے صغر کو علت ولایت بسبب مجانست کے۔ سنیں کہ جس طرح صغیرہ اپنے مال میں نہیں سمجھتے کہ اس کو کس طرح بڑھایا جائے، کس طرح سنبھالا جائے، اسی طرح وہ اپنے جو نکاح کے معاملات ہیں ان کو بھی تو نہیں سمجھتے، کہ سمجھتے ہیں؟ تو جس طرح پھر مال کے اندر ولایت ہے، اسی طرح پھر نکاح میں بھی ایشا بس ہے جی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ظاہر ہو جن سے وصف کا اثر عین اس حکم میں، کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ظاہر ہو جن سے وصف کا اثر عین اس حکم میں، پھر ایک بار ظاہر ہو جن سے وصف کا اثر عین اس حکم میں، یعنی جو جنس ہے نا اس میں اس کا اثر ظاہر ہے لیکن عین اس حکم میں ہو۔ ان دی مثال دیکھو، جیسا کہ جنون، کیا ہے؟ امتحان کری، ثابت ہے ہونا جنون کا علت اسقاط صلاۃ کے لیے نس کے ساتھ، اور رفع القلم بن سے قلم اٹھائی گئی ہے، حدیث پاک نہیں ہے یہ نس اور نس کو تھم نو گئی کو ٹھل ٹھل کرنی نس یہ ابھی شریعت نے ڈاکے کہ ان سے قلم اٹھائی گئی ہے، تو یہ نس موجود ہے۔ تو اب سے جو ہے نا جنون اس کا علت ہونا اسقاط صلاۃ کے لیے کہ نماز ساکت ہو جاتی ہے، اس میں جنون علت ہے، یہ بات ثابت ہے۔ لہذا جنون جنس ہے اغما کی، کیونکہ جنون میں بھی تو بیہوشی ہے نا، جنون جنس ہے۔ تو پس جب ثابت ہو گیا جنون کا علت ہونا کس کے لیے، تو پس صحیح ہے بنایا جائے اغما کو بھی علت کس کے لیے، سکوت صلاۃ کے لیے۔ وہ پھر اگو اختلاف ہے بھی کنا چر بیہوش رویش اور 6 نمازاں تو پھر بھی معاف ہو جان گیا جی، اے گل جی۔ چوتھی صورت اور آخری یہ کہ ظاہر ہو اثر جنس وصف کا اس حکم کی جنس میں، کیا کہ جی؟ یہ کہ ظاہر ہو اثر وصف کی جنس کا اس حکم کی جنس میں، پھر ایک بار یہ کہ ظاہر ہو وصف کی جنس کا اثر اس حکم کی جنس میں۔ اچھا جی، یہ انہیں جنساں نواں جڑی فقہا نے بنائیاں نے، یہ پترو نے کوئی منطق والیاں نہیں ہے۔ مثال دیکھو، جیسا کہ مشقت سفر، جیسا کہ اصل مشقت ہے نا، مشقت اینو علت بنانا ہے، کنو؟ مشقت نو۔ سفر میں چونکہ مشقت ہے اور سفر میں فإنہ ثابت ہے نس کے ساتھ ہونا مشقت کا علت کس کے لیے، سنیں کہ مشقت سفر جو ہے نا، مشقت یہ ثابت ہے نس کے ساتھ، نہ ثابت ہے ہونا اس مشقت سفر کا علت کس کے لیے؟ بھائی جدو سفر تے جانا ہے تو تاں 4 دیاں 2 نے نا، تو تے سبب کی ہے سفر جو مشکل ہے، وہ مشقت چکی دا پڑ چوڑا سر تے یار، لہذا مشقت جنس ہے کس کے لیے، کہ اگر ہر مہینے اس سے نمازیں قضا کرائی جائیں تو اس کے لیے کیا ہے، حیض 10 دن ہوتا ہے انہوں،
15 ਦਿਨ ਤੋਰ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਜ਼ਾ ਕਰੇ ਤੇ 10 ਅਗਲੀਆਂ ਪੜੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੜੇ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ اے شاباش ہے جی. تو مشقت جنس ہے کس کی اور سکوت رکعتین جنس ہے کس کی؟ تو پس نہیں اعتبار پس مجانست کے اعتبار کی وجہ سے صحیح ہے بنانا. اے شاباش ہے جی. آگے کی عبارت تھی وَإِنْ ثَابَتَ الْحُكْمُ جی اگرچہ ثابت ہے حکم وہ کون ہے؟ وہ سکوت صلاۃ عن الحائض بالقرآن ثابت ہے اس لیے کہ لأنہ نہیں ثابت نص کے ساتھ اور ہونا حیض کا علت کس کے لیے تو لہذا فہوا کون محض بنایا گیا علت باعتبار اپنی جنس کے اور وہ کیا ہے مشقت ہے. اور ہماری کلام بس گل مک گئی اور ہماری کلام علت کی تعیین میں ہے نص کے ساتھ اور نہ کہ احکام کے ثابت کرنے میں. برابر ہے کہ ثابت ہونا وصف کا علت حکم کے لیے اس نص میں وہ کہ ثابت ہے اس میں حکم جیسے طواف کیونکہ وہ وصف ہے اور وہ علت ہے حکم کے لیے. حکم کون؟ عدم نجاست ہرہ پس اس کا علت ہونا ہے اس حکم کے لیے ثابت ہے اسی حدیث میں وہ حدیث جو وہ حدیث کے جس میں اسی حکم کا جس میں یہی حکم وارد ہے نا اسی حدیث کے اندر یہ علت بھی وارد ہے جی یا اس کے غیر میں ہو یا جیسا کہ سکر کیونکہ سکر علت ہے خمر کی حرمت کے حکم کی لہٰذا خمر کی حرمت ثابت ہے کس کے ساتھ اور بہرحال ہونا سکر کا علت اس حرمت کی پس یہ تو نہیں ثابت کس کے ساتھ بلکہ یہ تو بعض جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر مسکر حرام ہے تو اب اس کا علت ہونا ثابت ہوا دوسری نص سے کس سے آگے سمجھو. اور برابر ہے کہ برابر ہے ثابت ہو کون وصف کا علت ہونا نص کی صراحت کے ساتھ اے جملہ ذرا اوکھا دھیان کریں جی کس طرح بائیں طور کے کہے ھذا حرام اس وجہ سے یعنی شارع کہیں کہ یہ حرام ہے یا لأنہ قضا یا اس لیے کہ یا علت اس کی فلانی ہے یا اشارۃ النص کے ساتھ یا کنایۃ النص کے ساتھ. کس طرح بائیں طور کے کنایا سمجھی مل جائے حکم کے ساتھ مل جائے ما وہ شے کہ اگر نہ ہو وہ یا اس کی نظیر آگے کیجئے لتعلیل ہے نا لام ہے نا ہاں کہ بائیں طور کے مل جائے حکم کے ساتھ وہ شے کہ اگر نہ ہو وہ شے یا اس کی نظیر تعلیل کے لیے نہ ہو تو البتہ ہوتا بعید تو پس حمل کیا جائے گا کس پر اس استبعاد کو دفع کرنے کے لیے. باقی اندر نظائر اور امثال کتب اصول میں کثیرہ ہے. پھر دیکھو کہ یا یہ ہے کہ کنایا کس طرح کہ شرعی حکم کے ساتھ مل گئی ہے ما وہ شے کہ اگر وہ شے نہ ہو یا اس کی تعلیل کے لیے تو پھر یہ البتہ بعید ہو جائے گی. یہ بات اس بودھ کو دور کرنے کے لیے اس شے کو علت پر حمل کریں گے کہ اس حکم کی علت یہی ہے جی. باقی ان مثالات سامنے ہوں تو پھر تو بالکل واضح ہو جائے گا نا جی. ھذا تشریح الکلام آندے نے یہ جڑا سا گل کھلی جنے ساری پورا صفحہ آ جڑا متن ایک لائن آئی ان دی وضاحت کی تھی. باقی حق کی تحقیق اس کے لیے یہ مقام گنجائش نہیں رکھتا ہوا جو گل باقی رہندی ہے جی. اگر تو روکا بس جیسا کہ اثر صغر کا ولایت المال میں جیسا کہ این وچ کیڑی سی ہے دوجی سی کرنی سمجھائی نا جی. اے شاباش ہے یہ قسم ثانی ہے تاثیر کی جو جیسا کہ گزرا ہے کہ کون نہیں ہوتی قسم مانا کرو جی جیسا کہ اثر صغر کا جیسے کہ صغر کا اثر
یعنی صغر کا اثر ظاہر ایک اور جگہ شرعی طور پر کتنے ولایت المال میں. ہاں جی شاباش جی. جیسے صغر کا اثر ولایت المال میں. جیسے صغر کا اثر ولایت بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وهو نظیر صدق الشاہد یتعرف بظہور اصل دینہ فی منعہ عن طاعت محظور دینہ. ایشا بس یہ یعنی معرفت صحت الوصف بے ظہور الاثر یہ نظیر ہے شاہد کے صدق. یہ نظیر ہے شاہد کے صدق کی کہ پہچانا جائے گا بے ظہور اثر دین ہی شاہد کے رکنے میں ممنوعات دین کے ممنوعات کی طاعتی سے. جی یہ نظیر ہے شاہد کے صدق کی کہ پہچانا جائے گا اس کے دین کے اثر کے ظہور کے ساتھ اس کے منع کرنے میں ہاں اس کے محظور ممنوع اس کے رکنے میں دینی ممنوع کے درپے ہونے سے دینی درپے ہونے سے کہ جو چیز شرعن منع ہے نا تو اس کے اندر جب ظاہر ہو گیا نا کہ یہ بندہ دین دار ہے نمازی ہے حق حلال کھاتا ہے یہ چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اب اس سے پتہ چل گیا کہ یہ شاہد ممنوعات دینیہ سے بچتا ہے. کیا ہے؟ بچتا ہے. یہ اس کی تاثیر ظاہر ہوگی. یہ اس کی ادھر بیک یار کو سمجھ آوے واہ ہوا یعنی وصف کی صحت کی معرفت اثر کے ظہور کے ساتھ یہ چیز نظیر ہے شاہد کے صدق کی بائیں طور کہ پہچانا جائے گا شاہد کا صدق بے ظہور اثر اس کے دین کے اثر کے ظہور کے ساتھ اس کے رکنے میں عن طاعتی تناول لینا استعمال کرنا محظور ممنوع دین ہی اپنے دین کے ممنوع کے تناول کرنے سے اس کا منع ہونے میں اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا کہ چونکہ یہ بندہ دیندار ہے لہذا یہ غلط کام نہیں کرتا لہذا اس کی گواہی ٹھیک ہے. پس ہن سنیے دنوں دھیان کریے پس جیسا کہ شاہد کا صدق صلاحیت کے بعد صلاحیت کی اور مسلم بالغ عاقل اس کے بعد شاہد کا صدق پہچانا جاتا ہے بسبب شاہد کے رکنے کے کس سے کبائر سے. اس صغیر تو بڑا ٹوٹتا پیر پھسل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا. جی جی پہلے بھی اس کا شاہد کا صدق اس کی صلاحیت کے بعد پہچانا جائے گا اس کے رکنے کے سبب سے کس سے معاصی سے حتیٰ کہ واجب ہے قبول شہادت بعد اس کے. اب جب گواہوں کی تعدیل ہو جائے نا گواہوں کی تو اب قاضی صاحب ٹال مٹول نہیں کر سکتے. اب بالکل کوئی رحم کی اپیل نہیں ہے ختم. اب فیصلہ ہوگا شریعت کا. جی شریعت کا ہوگا تعدیل کے بعد. پس جیسا کہ وصف کی صحت اس کے علت ہونے میں حکم کے لیے ملامت کے بعد یہ صحت محض پہچانی جاتی کس کے ساتھ یعنی اس کے اثر کے ظاہر ہونے کے ساتھ کس کے ساتھ کسی جگہ میں حتیٰ کہ اب واجب ہے عمل بالوصف بعد ہو. جب مجتہد کے نزدیک وصف اس معیار پر پہنچ گئی اب وہ وصف جہاں پائی گئی ہے مجتہد پر لازم ہے کہ وہ فتویٰ دے خود بھی عمل کرے دوسروں پر بھی عمل کرنا واجب ہے. جب مقلد ہیں جی اور سمجھی کو گل چلو جی. اور وہ نظیر ہے شاہد کے صدق کی. چلو جی یتعرف پہچانا جاتا ہے شاہد کے دین کا اثر دین کے اثر کے ظہور کے ساتھ شاہد کا جو صدق ہے نا شاہد کا صدق وہ پہچانا جاتا ہے شاہد کے دین کے شاہد کے رکنے میں اپنے دین کے ممنوعات کی طاعتی سے طاعتی تناول مباشرت بھی کرنا ہو کام غلط. جی جی شاہد کے صدق کی پہچانا جاتا ہے صدق شاہد کا شاہد کے دین کے اثر کے ظہور کے ساتھ شاہد کے رکنے میں اپنے دین کے محظورات کی تعطیل سے.
ولما صارت العلة عندنا علة بالأصل قدمنا على القياس الاستحسان الذي هو القياس الخفي إذا قوي أصله مقدمنا قدمنا القياس بصحة أصله الباطن على الاستحسان الذي ظهر أصله وخفي فساده ليه؟ وأن العبرة لقوة الأصل وصحته دون الظهور. چلو جی استحسان بھی ہے کہ کوئی نہیں انہوں بھی نال جوڑنا ہے اتنے تو باقاعدہ نا لیا سی ایتھے وچ لے آنا ہے. بابا جی فرماتے ہیں جب کہ ہمارے نزدیک علت کا علت ہونا اثر کے ساتھ ہے علت کا جب ہمارے نزدیک یہ بات ہے تو ہم مقدم کرتے ہیں قیاس پر اس استحسان کو جو قیاس خفی ہے وہ تعریف کی تھی وہ جو قیاس کب مقدم کرتے ہیں اذا قاوی اثر ہو جب اس کا اثر قوی ہو قیاس جلی سے قیاس اور مقدم کرتے ہیں ہم قیاس جلی کو اس کے اثر باطن کی صحت کی وجہ سے استحسان پر وہ استحسان کہ جس کا اثر ظاہر ہے کہ بڑا اچھا ہے اور فساد خفی ہے وہ ہم قیاس جلی کو ترجیح دیتے ہیں. جی کنیا مسئلے ہیں 4 مسئلوں میں ہیں 7 رہنا جی 4 پترا چھڑ بیٹھے نے جی اس لیے کہ اعتبار اثر کی قوت اور صحت کو ہے نہ کہ ظہور کو ہے. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. ہاں جی شہباز جی علامہ فرماتے ہیں جب کہ علت ہمارے نزدیک علت بالاثر ہے تو ہم یعنی علت تب ہوتی جب کہ وہ اس کے اندر اثر ہو وہ مؤثرہ ہو وہ شرن ثابت ہو. لہٰذا ہم نے قیاس یہ جزائے لمحہ دی تو ہم نے مقدم کیا قیاس پر استحسان کو جو قیاس خفی ہے اے اللہ زی حول قیاس الخفی تعریف کی تھی کہ استحسان کس کو کہتے ہیں. لہذا پنجویں دلیل نہیں ہے وچ داخل ہے قیاس دے 2 فرد نہیں قیاس جلی یاد ہے تو سوال جواب کیتا سی حاشیے تے پھر لکھا پڑھ دیں جی ہم نے مقدم کیا کریں گے تب جب کرتے ہیں جب کہ کبھی ہو اثر کس کا ایک اور مقدم کرتے ہیں ہم قیاس کو قیاس کے اثر کی اثر باطن کی صحت کی وجہ سے کس پر استحسان پر مقدم وہ استحسان کے جس کا اثر اور خفی و فساد. کیوں؟ اس لیے کہ اعتبار اثر کی قوت اور اثر کی صحت کا ہے نہ کہ ظہور نہ کہ جو چیز سامنے اس کا نہیں باطن کیا ہے اس کا کیا ہے. چلے حدیث پاک سونا فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈے رنگ روگن نہیں ویندا اللہ تواڈے دلاں نوں ویندا ہے جی ہے نا جی اللہ تعالیٰ تواڈے دل ویکھدا ہے جی. علیم بذات الصدور سبحان اللہ. ہن ادھر ویکھو دھیان نال او ولما سارا نظر آ رہی جب کہ ہے علت ہمارے نزدیک علت اور جب کہ وارد ہے یہ بات کہ قیاس حجت شریعہ ہے اور استحسان ایسا امر ہے کہ جس کو نہیں پہچانتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سوا کوئی اور تحقیق چھوڑ دیا حنفیوں نے قیاس کو کس کے ساتھ اور قیاس دلیل شرعی ہے اور نہیں ہے یہ کام مگر چھوڑنا دلیل شرعی کو جی غیر شرعی کے مقابلے میں تسی غیر شرعی نو ترجیح دے کے شرعی سے نو چھڑ دیو حنفیوں تو کی بڑھے گا. بس اشارہ کی ہے اس کے دفعہ کی طرف فقالا وہ سمجھ آئیے وہ سوال میں 5ویں شاہ کر لیجیے جی. تو جواب اور جب کہ ہے علت ہمارے نزدیک علت بالاثر نہ کہ جیسا کہ کون شوافی جب کہ علت ہے تو مقدم کیا ہم نے قیاس پر استحسان کو اللہ جی ہن سنی وہ استحسان لغت میں کہتے ہیں شے کو شمار کرنا حسن چنگا سمجھنا شے نو جیسا کہ وہ استحسان باب استفعال نہیں حسین طلب دا یار تو کہے استحسنتہ قضا یعنی میں نے اس کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھا.
اور اصولیوں کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ هو القیاس الخفی، جب کہ کبھی ہو اثر اس کا، اس لیے کہ اعتبار کس کے لیے؟ اثر، ہاں اثر کی قوت کے لیے اور اثر کی، نہ کہ اس کو نہیں، کیونکہ بسا اوقات ہوتی ہیں بعض اشیاء ظاہر اور بعض خفی، لیکن ترجیح پاتا ہے جب کہ ہو خفی۔ وہ مثال ہوا جی نور نوارس سی، جیسا کہ آخرت باوجود ہے کہ وہ باطن ہے، اور باطن ہے کہ آوے گی تو پتہ لگے گا نا، تو لیکن آخرت ترجیح پاتی ہے کس پر؟ دنیا پر جو ہمارے سامنے ظاہر ہے، بس اب کیونکہ آخرت میں بقا اور دوام ہے، تینے فنا ہو جانا جی۔ پس ففی حاضا آج جڑی گل کیتی ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ استحسان نہیں ہے خارج کس سے، بلکہ وہ قیاس کی دو نوع میں سے اقوی نوع ہے۔ سنیں ہی محض مقدم کیا اس کو کس پر؟ بقوت اثر ہی، پس نہیں وارد ہوگی ہم پر یہ بات کہ چھوڑنا دلیل شرعی کو کس کے ساتھ، اس لیے کہ استحسان کیا ہے، بلکہ وہ قیاس جو کہ اور ولا انا، اور نہ یہ کہ ہم نے عمل کیا کس کے ساتھ، اس لیے کہ قیاس داخل ہے انہی میں۔ سنیں ہی والضابطات فی تقدم احدہما علی الاخر ھذا، دو میں سے ایک کو جو دوسرے پر مقدم کرنا نا جلی خفی کو، اس کا ضابطہ یہ ہے کیا کہ مقدم کیا ہم نے قیاس کس کو، قیاس کو، اس کے اگرچہ ظاہر اس کا فساد ہے، کس پر مقدم کیا؟ وہ استحسان کے ظاہر ہے، اس لیے کہ اعتبار نہ کہ، سنیں جی یہ دلیل ہے امرین پر، کیڑی؟ ایک کہ استحسان کی تقدیم کس پر، اور دوسری اے شاباش سے قیاس کی تقدیم کس پر، استحسان پر۔ تو اگوں چلے گا مثال جی، اور جب کہ ہے علت ہمارے نزدیک علت بالاثر، تو مقدم کیا ہم نے قیاس پر استحسان کو، وہ استحسان جو قیاس خفی ہے، جب کہ کبھی ہو اثر اس کا، اور مقدم کیا ہم نے قیاس کو، قیاس کے اثر قیاس کے اثر باطن کی صحت کے لیے کس پر مقدم کیا؟ استحسان پر، وہ استحسان کہ ظاہر ہو اثر اس کا اور خفی ہو فساد اس کا، اس لیے کہ اعتبار اثر کی قوت کے لیے اور اثر کی صحت کے لیے، نہ کہ اثر کے ظہور کے لیے۔ ہاں جی شاباش جی۔ جب کہ ہے علت ہمارے نزدیک علت بالاثر، تو مقدم کیا ہم نے، یعنی اینی گل تو یاد رہ جائے یار، قیاس کی دو فرد ہیں، ایک قیاس جلی تو قیاس خفی کو استحسان کہتے ہیں، اور قیاس جلی کو قیاس کہہ دیتے ہیں صرف۔ جی جی جی، تو مقدم کیا ہم نے قیاس پر استحسان کو، وہ کہ جو قیاس خفی ہے جب کبھی ہو اثر استحسان کا، اور مقدم کیا ہم نے قیاس کو، قیاس کے اثر باطن کے صحت کی وجہ سے استحسان پر، وہ کہ ظاہر ہو اثر اس کا اور مخفی ہو فساد اس کا، اس لیے کہ اعتبار اثر کی قوت اور اثر کی صحت کا ہے، نہ کہ ظہور کا۔ اور جب کہ ہے علت ہمارے نزدیک علت بالاثر، تو مقدم کیا ہم نے قیاس پر استحسان کو، وہ جو قیاس خفی ہے جب کبھی ہو اثر استحسان کا، اور مقدم کیا ہم نے قیاس کو، قیاس کے اثر باطن کی صحت کے لیے استحسان پر، وہ استحسان کے ظاہر ہے اثر اس کا اور خفی ہے فساد اس کا، اس لیے کہ اعتبار اثر کی قوت کے لیے اور اثر کی صحت کے لیے ہے، نہ کہ اثر کے ظہور کے لیے۔ چلو